بے سہارا بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیاں بھی کرواتی ہیں یہ، اور ویسے بھی اچھے اچھے گھرانوں کے رشتے کراتی ہیں، لوگوں کا جو ہے نا میچ میچنگ بھی کراتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی شادی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت؟ الحمدللہ، بہت شکریہ بہن آپ کی تشریف آوری کا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بتائیے یہ اجتماعی شادی جو ہے یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیا ہوتی ہے، کس طرح کی جا سکتی ہے وہ چیز؟ جی ایکچولی بہت سے غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوتی تھیں کہ جس میں ابھی بھی نہیں ہو پا رہی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں شادیاں لیکن رشتہ بھی مل چکا ہوتا ہے، لیکن رخصتی اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں آگے سے آگے ڈیٹ کہ ہم کہیں سے قرضہ اٹھا لیں اور بچی کو رخصت کر دیں، کیونکہ کم از کم اپنے کچھ تھوڑے سے رشتہ داروں کو وہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، بچی کو کوئی ضرورت کا سامان دینا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر آگے سے آگے ڈیٹ ڈالتے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ رشتہ بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لڑکے والے کہتے ہیں ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب ہمیں اس طرح کی جو مسائل سوسائٹی میں پتہ چلے تو پھر ہم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی اپلیکیشن ہمیں دیں، کیونکہ ہم غریب بچوں کے اسکول تو چلا رہے ہیں لیکن انہی کے خاندانوں میں یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو جب انہوں نے اپلیکیشنز دی اور پتہ چلا کہ صرف تھوڑے سے سامان کی وجہ سے وہ بچی جو ہے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اوور ایج ہو رہی ہے اور اتنے مسائل کا اور بھی سامنا ہے، تو ہم نے انہیں تھوڑا سا سامان اس طرح سے بالکل خاموشی سے بغیر کسی کو دکھائے ہم نے ان کو دینا شروع کیا، تو ان کی شادیاں جو تھیں وہ منعقد ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد بہت سے میرے ساتھ والنٹیئرز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اجتماعی شادی کروائیں اور جو اس طرح سے دلہنوں کو ہم تیار کر کے اور اچھی طریقے سے خود اپنے ہال سے رخصت کریں تاکہ ہم ان کی دعائیں بھی سمیٹیں ان کے دونوں خاندانوں کی۔ تو جب ہم نے یہ اپلیکیشن کے لیے جب موو چلائی تو پتہ چلا کہ اتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری بچی کی شادی جو ہے وہ صرف اس لیے کہ سامان نہیں ہے تو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی اور ریفرنس کے ساتھ ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریفرنس کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں کس چیز کی؟ رشتہ دیکھنے کی یا رشتہ وہ آلریڈی کر کے بات پکی کر کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں کہ اجتماعی شادی کرنی ہے؟ جی کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ رشتہ وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، صرف شادی کی ڈیٹ وغیرہ ہمارے مطابق رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس اجتماعی شادی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ کتنا ٹائم لیتے ہیں جو اجتماعی شادی کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے کوئی، تو آپ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ ہمیں تقریباً 4-5 مہینے میں ہم ایک موو چلا دیتے ہیں اور اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، ان کے پھر سامان وغیرہ سب ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی 15 جوڑوں کی شادی، کبھی اس طرح 13 جوڑوں کی، اس طرح سے ہم اکٹھی شادیاں، اکٹھا ہی ان کا نکاح بھی ہم سب کو بٹھا کے مولانا صاحب کو بلا لیتے ہیں اور پھر وہ سب کی باری باری سب کا نکاح۔ سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس میں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے؟ اچھا ہوتے ہی سفید پوش ہیں، کیونکہ وہ دونوں فیملیز ایگری کرتی ہیں کہ ہم اجتماعی شادی میں بیٹھیں گے تو پھر ہم انہیں۔ اچھا شادی میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے؟ نکاح ہم ایک دن پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس رخصتی کا اور کھانا وغیرہ ان کے رشتہ داروں کو، تاکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آ کے ادھر کھانا کھا لیں۔ اور ساری باقی شادیاں بھی ایک ساتھ وہ اجتماعی ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی وہ سب اکٹھے جوڑے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے، لیکن ہم بعض فیملیز کہتی ہیں کہ ہم سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر ہم انہیں الگ سے بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ صرف غریب بچیوں کے لیے اجتماعی شادی کی فیسلٹی یا پھر غریب بچے بھی کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ظاہر ہے دونوں فیملیز کی رضامندی ہوتی ہے اس میں کہ ہم بیٹھیں گے اور سامنے۔ تو مطلب لڑکے والے کی طرف سے بھی اپلیکیشن جا سکتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے؟ لڑکے والے بھی اپلیکیشن دیتے ہیں دونوں؟ بالکل، بعض اوقات وہ بھی، ان کے بھی بعض اوقات ایسے تو کوئی چارجز، کوئی چیز، کوئی آپ لوگ فیس، کوئی کہانی کچھ ہے؟ نہیں انہیں تو ہم کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے ممبرز کر رہے ہوتے ہیں سارا جمع کرنا۔ مینیج کیسے کرتے ہیں 15-16 شادیاں، 20 شادیاں، یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ سب کے جذبے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے جو والنٹیئرز ہیں وہ ان کے جذبے دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ خود جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور کہیں کوئی جا رہی ہیں، کوئی کمبل خرید کے لا رہی ہیں، کوئی پیٹیاں خرید کے لا رہی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی آپ لوگ ضروری دیتے ہیں کسی ایک فیملی کو؟ ہم لوگ ضرورت کا جو گھر کا سامان ہے ابتدائی طور پہ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی سی کراکری چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا مطلب بیڈ وغیرہ اور اس طرح سے کچھ ڈریسنگ، اور اس طرح سے انہیں پیٹی چاہیے ہوتی ہے جس میں بستر رکھ سکیں، پیڈسٹل فین ہوتا ہے، استری ہوتی ہے، ایسی بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں نا تاکہ وہ اپنے گھر کا سیٹ اپ شروع کر سکیں، تو وہ ہمارا گفٹ ہوتا ہے۔ سلائی مشین وغیرہ بھی؟ سلائی مشین، بالکل، یہ تو کام کی چیزیں نا کہ لڑکی اگر شادی کے بعد اپنے گھر بیٹھ کے بھی کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو اپنی منتھلی انکم بھی بنا سکتی ہے، میاں کے ساتھ مل کے سپورٹ کر سکتی ہے۔ بالکل، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی صرف یہ جو رکاوٹ ہے نا اس کو ہم دور کریں، آگے ان کی لائف کے جو 100 کام ہوتے ہیں جو انہوں نے مل کے کرنے ہوتے ہیں اور اپنے روزگار اور اس طرح کی چیزیں، اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں انہیں ہیلپ کر دیں۔ جو یہ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے شادیاں کروانی ہیں اور جن کے پاس ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے ان تک یہ بات پہنچے کہ اجتماعی شادی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں،
بڑا نیک کام میں شادی کرنا تو, اور ہر باپ کی خواہش ہے, ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کی اولادوں کی اچھی سے اچھی جگہ شادی ہو. جب وہ اچھا ور اچھی لڑکی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں تو پھر آپ تک کیسے رابطہ کریں کہ اجتماعی شادی کا حصہ بن سکیں؟ جی اپلیکیشن دیں, ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جو سلیکٹ, جگہ بتائیے. ہمارے ماڈل ٹاؤن جے بلاک میں. ماڈل ٹاؤن جے بلاک میں پورا ایڈریس 105/4 جے بلاک ماڈل ٹاؤن. 105/4 جے بلاک ماڈل ٹاؤن. بلاک جے ماڈل ٹاؤن. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی نمبر؟ جی میرا نمبر 0333 46 555 26. یہ نمبر اسکرین پر چلا بھی دیجئے. ٹھیک ہے, ہاں چل رہا ہے نمبر آپ کا. اس پہ واٹس ایپ کریں, اس پہ آپ کو واٹس ایپ کرنا پڑے گا. جی واٹس ایپ کریں اور اپنی اپلیکیشن وہاں پہ فزیکلی جمع کرا دیں. اسکرین پہ بھی ہمارا نمبر چل رہا ہے, جو بھی کال کرتا ہے تو ہمارے نمبرز پہ ہم ان کو روبا جی کا نمبر پرووائڈ کر دیں گے. ویسے میں نے زبانی بھی نمبر بتایا ہے تو آپ یاد رکھیے گا. ایڈریس بھی بتایا, اگر آپ نے خود بذات جا کے ملنا ہے روبا جی سے تو آپ پرسنلی وہاں پہ بیٹھتی ہیں آفس میں. میری ٹائمنگ ہوتے ہیں بالکل. کس ٹائم سے کس ٹائم تک بیٹھتی ہیں آپ, اگر خاتون آپ سے ملنا چاہیں؟ اپوائنٹمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے اب میں یہاں آئی ہوئی ہوں تو میرا آفس میں کوئی ٹائم نہیں میں نے دیا. اچھا, ویسے کیا ٹائمنگ ہے آپ کی آفس میں؟ 9 to 5. 9 to 5 آپ موجود ہوتی ہیں موسٹلی. اگر کوئی نہیں فون کر کے آپ سے اپوائنٹمنٹ کا بات کر لے تو پھر آپ ضرور ملتی ہیں. ایگزیکٹلی, ویری نائس. آپ کے پاس کتنی ٹیم ہے جو ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہی ہے اجتماعی شادی کے لیے؟ جو ہمارے میچ میکرز ہیں, ایکچولی یہ پروجیکٹ انہوں نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. میچ میکرز ہمارے 60 ہیں. 60 میں پاکستان کے اندر بھی ہیں, پاکستان کے باہر بھی ہیں. یہ ایکٹیو میچ میکرز ہیں جو کہ میرے ساتھ رشتوں کے کام میں بھی ہیلپ کرا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو میچ میکنگ کے علاوہ یہ جو اجتماعی شادی ہے نا, یہ انہی کا برین چائلڈ ہے. انہوں نے کہہ کے اس کو فرنٹ لائن پہ دلہنوں کو بٹھانے کا اور سارا وہ پروجیکٹ شروع کیا. ادروائز ہم ہڈن بہت سی شادیاں کرا چکے تھے, وہ سامان وغیرہ دے دیتے تھے, کسی کو کانوں کان پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن سب نے کہا کہ نہیں آپ سامنے بھی بٹھائیں. آپ جب نیکسٹ اجتماعی شادی کریں نا تو مجھے بھی بلائیے گا, میں اس شادی میں اٹینڈ کروں گی. اپنی بیٹی کے ساتھ آؤں گی, فرال کے ساتھ. بالکل بلائیں گی. جنوری میں آ رہی ہے. بالکل آپ ریڈی رہیں. جنوری یہ جی بس تو آپ بلائیں مجھے, پھر ڈیٹ دے دیجیے گا, اپنے یاد سے مجھے بلانا ہے. ٹھیک ہے, میں اور میری بیٹی فرال اس کا حصہ بنیں گے, ہم شریک ہوں گے. تو مل کے میں بھی کچھ کر سکی تو ضرور کروں گی. اور یہ تو ویسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کی ایسی خوشی میں شرکت کرنا تو بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں اور بھی جتنے سیلیبریٹیز ہیں کچھ ہیں تو روبا جی کو فون کر کے ضرور آئیں. جنوری میں شادی ہونے لگی, اجتماعی شادی, سب مل کے حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی فیملی ہے جہاں پر کوئی لڑکی یا لڑکے کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم اجتماعی شادی کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, اس میں شادی نہیں کرانا چاہتے, پھر کیا سلسلہ ہے؟ اب لڑکی والے افورڈ نہیں کر سکتے اور لڑکا کہتا ہے کہ نہیں ہم اجتماعی شادی والے, تو اس کے لیے آپ کوئی سلسلہ ہے ان کے لیے بھی کچھ یا نہیں؟ نہیں, وہ پھر اس پروجیکٹ کا حصہ تو نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے نا, اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 15 شادیاں کرانی ہیں, 20 کرانی ہیں, جتنی بھی ہوتی ہیں نا, وہ پھر اس میں جب پورے ہو جاتے ہیں نا تو پھر کوئی اکا دکا ایڈ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے ہم بیٹھیں گے نہیں, پھر اس پروجیکٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے. پھر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. مجھے ایک اور بات بتائیے گا, ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ یہاں پر ایج نہیں دیکھی جاتی. ابھی بھی جو یہ آج کا پروگرام میں نے شروع کیا, میں چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتی, ایسی چیز کو جب میرے سامنے آ جائے. وہ جو بھائی آئے تھے ہمارے پاس آج ایک پروگرام میں, گولڈن مین, محنت کرتے, 5 ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس سے پہلے وہ کوڑا اٹھاتے تھے. اب ان کے بچے بھی آگے 5 جو ہے وہ کوڑا اٹھا رہے ہیں. کوئی گولڈن مین ہے, کوئی بچے تو چھوٹے چھوٹے بچے. تو جب وہ کام نہیں کرتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, ان کی کوئی انکم نہیں تھی, شروع میں بھی بس اسی طرح کوڑا اٹھاتے تھے. ان کے والدین نے ان کی شادی کرا دی. شادی کے بعد بھی بس وہ ان کی کوئی 600-700 روپے کوئی دہاڑی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے وہ جو ہے بچہ پھر آگے 5 بچے ہو گئے. تو جب آپ خود کچھ نہیں کماتے, آگے کسی کو انکم نہیں دے سکتے, چھوٹی سی عمر میں شادیاں کرا کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں شادی کرائی جا رہی ہے, یہ لڑکا کوئی صاحب حیثیت ہے کہ آگے جس لڑکی کی شادی کروا رہے ہیں ہم اجتماعی صحیح, تو کیا یہ لڑکا اس حیثیت کے مطابق ہے, کام کرتا ہے, نوکری ہے اس کی کہ کل کو اس لڑکی کو سنبھال سکے گا, پال سکے گا, یا بس آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں خاندان کا فیصلہ ہے شادی کرا دو اجتماعی؟ پلیز بتائیے گا. اس میں ہم لوگ جب انٹرویو کرتے ہیں نا تو ہم پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے. یہ ہمارے انٹرویو کا پارٹ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ لڑکا بس شادی کر کے سامان لینے کے چکر میں ہو اور چلو میری شادی ہو جائے. تو ہم یہ چیز انٹرویو کا پارٹ ہوتا ہے. آپ لوگ سامان بھی تو دے رہے نا پھر لڑکی کے, سامان ہمارا تو لاکھوں میں ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے ہی سامان کے چکر میں آ جائے. تو اس لیے ہم پہلے پوچھتے ہیں, یہ ہمارے انٹرویو کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا روزگار صاحب روزگار ہیں کہ نہیں ہے.
ویری یہ نائس. بہت دوسرا امپورٹنٹ ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے, میں وہ بھی پوچھنا چاہوں گی, جو چھوٹی عمر کی کم عمر کی بچیاں 18 سے بھی کم عمر کی بچیوں کو جھوٹ بول کے 18 بول کے تو شادیاں کروا دیتے ہیں, ہوتی نہیں ہے, بالغ نہیں ہوتی اور ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے چیکنگ رکھتی ہیں یا پھر ان کو صاف انکار کرتی ہیں؟ ایسے رشتے آتے تو ہوں گے لے کے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے آ جاتے ہوں گے, تو آپ کیا جواب دیتی ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے, پلیز بتائیے گا. نہیں, اس میں ہمارا پورا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یہ 18 سال لازمی ہونی چاہیے بچی, تاکہ اس کی شادی کے وقت یہ نہ ہو کہ ہمیں پرابلم آ رہی ہو کہ یہ آپ نے انڈر ایج بچی کی شادی کروا رہے ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس آتے ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈ آتا ہے نا, اس کے بعد پھر ہم اس کو اپروو کرتے ہیں. وہ جو پروسیس ہے نا ہمارے انٹرویو کا, وہ ہمارے کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے ڈاکومنٹیشن دیکھنی ہے, کسی نے لڑکے سے انٹرویو کرنا ہے, کسی نے اس طرح سارے کرائٹیریاز کو, جی اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ سامان مل جائے ہمیں. تو بہن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ ویریفائی کرتی ہیں کہ یہ جو بندہ یا بندی آئی ہے, اس کی فیملی ان کی بچیوں کی شادی کرانی ہے, یہ مستحق ہیں یا نہیں؟ یہ چیز جو ہے نا ریفرنس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ جب سامان کی بات ہوتی ہے نا, تو بہت سے لوگ اسی طرح سے پہلے سے میرڈ ہیں اور وہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ ہم سامان لے لیں گے, وہاں جا کے دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح کی چیزوں کو کرنے کے لیے ویریفائی ہم ریفرنس لازمی لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں تو نادرا میں تو اسٹیمپ لگائی کوئی نہیں ہے, بالکل نہ بتایا ہوتا ہے, تو پھر وہ شادی پہ وہ ایک ہی بندی سے کر کے شادی دوبارہ نکاح والی شادی کر لیں گے. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم بہت ویریفیکیشن ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے ممبرز تو یہ آپ محلے داروں سے جا کے پوچھتی ہیں, علاقوں میں کسی سے پوچھواتی ہیں, کیسی ویریفیکیشن ہوتی ہے؟ ہمارے ممبرز جو ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے, اور وہ شروع سے انہیں جانتے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے. پھر وہ ہم ان کا ریفرنس بہت اسٹرانگ ہم لیتے ہیں پہلے, وداؤٹ ریفرنس نہیں, کیونکہ ہم جا کے محلے میں بھی پوچھ لیں یا اور بھی اس طرح سے بڑی تحقیق بھی کر لیں تو فراڈ جو ہے نا اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وداؤٹ ریفرنس نہیں ہم کرتے اس طرح کی چیزیں, کیونکہ ہم کس حد تک جا کے تحقیق کریں گے. تو ہمارے ممبرز جو ہیں وہ پھر بیچ میں پڑتے ہیں. کیا کوئی ایسے کپل بھی آتے ہیں جو آپ کو بولتے ہوں کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں, اور لڑکی کہے کہ میرے ماں باپ راضی نہیں مگر ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اجتماعی شادی کراتے ہیں, اس طریقے کے لوگوں کے لیے کیا آپ کا کرائٹیریا؟ صاف انکار کرتی ہیں, سمجھاتی ہیں, ان کے گھر والوں کو انفارم کرتی ہیں, کوئی شکایت کرتی ہیں کہ کہیں لڑکا لڑکی بھاگ کے نہ آئے؟ کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیونکہ رشتے تو آپ کو پتہ ہے جب آتے ہیں تو وہ چھپڑ پھاڑ کے آتے ہیں, اور کس طریقے سے آتے ہیں, تو اس طریقے کے رشتوں کے لیے کیا جواب ہوتا ہے آپ کا, کیا کہتی ہیں؟ اجتماعی شادی میں تو ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ لڑکا لڑکی آ کے ہمیں کہیں, لیکن رشتوں میں ہمیں اکثر اس طرح کے پیرنٹس کے بغیر کپل آ جاتا ہے کہ ہماری شادی کروا دیں, ہم مطلب پیرنٹس ہمارے نہیں مان رہے یا اس طرح سے. یہی والی بات ہو گئی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو انڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں. تو ہم اس طرح کے رشتے ہم نے طے کروائے ہیں جو مگر وداؤٹ انفارمیشن, ان کو بتا کے یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلے سے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ بچے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں اگر ہو تو بتائیں. تو لڑکی والوں سے بھی ہم کہہ کے تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں یہ رشتہ ہے, آپ ان کو دیکھ لیں. تو پیرنٹس جب جا کے دیکھتے ہیں تو لڑکا لڑکی تو پہلے ہی راضی تھے, تو یہ جب اس طرح سے فیملیز ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمیں تو پسند ہے, تو وہ طے ہو جاتا ہے. اور پھر ایک میں سمجھتی ہوں اس طریقے سے لو میرج نہیں ہوتی, وہ ارینج میرج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. روبا جی بہت اچھا کام کری ہیں, بہت نیک کام کری ہیں, اور جنوری میں ہم آپ کی اجتماعی شادی اٹینڈ کریں گے. میں اور فرال آپ کے پاس آئیں گے, کھانا بھی کھائیں گے سب کے ساتھ, ہے نا. شادی کا فنکشن بھی جو ہے نا اچھی طریقے سے اٹینڈ کریں گے, سب سے ملیں گے, ہے نا, انشاءاللہ, اور دلہنوں کو بھی دیکھیں گے. ایگزیکٹلی, اور اتنی دعائیں ملیں گی کہ ہم اسے سمیٹ نہیں سکیں گے. ارے واہ کیا بات ہے, بلکہ آپ نے میک اپ بھی کروانا ہو دلہنوں کا تو 4-5 دلہنے میں سجا دوں گی. بس یہ ایڈوانس بکنگ کر لیں, کر لیں آپ, اوکے کریں, ٹھیک ہے جی. مجھے تو خود ابھی سے خوشی ہو رہی ہے. لیکن کوئی بھی نیک کام کریں تو اس میں پہل کرنی چاہیے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کی مدد بھی کرتے ہیں شادیاں کرانے میں, تو یہ نیک عمل ہے, اور جس نیکی میں آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ سے ملاقات کروں گی کل, اور آپ کا بہت بہت شکریہ.